السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر اسلم اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بڑے بھائی سید محسن زنجانی۔ ناظرین، جہاں ہمارے آفس میں ٹریول ٹریڈ سے ریلیٹڈ لوگ آتے ہیں وہاں ہی محسن بھائی سے ہیوی بائکس اور لگژری کار کی گائیڈ لائن اور سیل پرچیز کے لیے بھی لوگ آتے ہیں۔ ناظرین، ہم محسن بھائی سے پوچھنا چاہیں گے کہ انہوں نے ایک اچھے لیول پر ہیوی بائکس اور لگژری کارز کا اپنا شوق پورا کیا ہے۔ تو ایک ٹائم تھا کہ انہوں نے یو فون اور پاک ویلز کی کمپینز بھی کیں، جبکہ ان کے روم میں جائیں تو ابھی بھی شو پیس کے طور پر ایک ہیوی بائک وہاں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن خود یہ اس چیز سے دور ہیں۔ تو اس چیز کا ہم محسن بھائی سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کیوں اس ایکٹیویٹیز سے دور ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور سب سے پہلے یہ مزیدار سی کافی کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بائکنگ کی دنیا میں پیک میں نے بالکل دیکھا، اور وہ ابھی بھی لوگوں کی محبت ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، اور سیل پرچیز بھی کارز کے حوالے سے اور بائکس کے حوالے سے لگی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ، میں نہیں بھی کسی نے میرے سے لینی ہو تو میں گائیڈ کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک شوق مجھے رہا ہے، اور میں نے اس کو، جو میں اپنی پہلی بائک خرید کے لے کے آیا تھا، میں نے اس سے پہلے بائک بالکل نہیں چلائی تھی۔ اللہ نے جو توفیق مجھے دی، اپنے ہی پیسے جوڑے، اور پہلی بائک والدین کی دعائیں تھیں، انہوں نے اس میں تعاون بھی بڑا کیا۔ پہلی بائک جس دن میں لے کے آیا اس دن لاہور میں سنو فال ہوا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، 2011 فیبرری کا مہینہ تھا، اور اس دن لاہور میں جناب بڑی برف باری ہوئی۔ اور یہ جو کمپینز ہیں، یہ عزتیں ہیں، یہ پیار ہے، یہ رب تعالیٰ کی دین ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نعمت سے، یا عزت بھی نعمت ہی ہوتی ہے، شہرت بھی نعمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نوازے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ میری زندگی میں اب یہ چیزیں ڈیلی روٹین میں کیوں نہیں نظر آتی، اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ اس میں سے ایک تو سیدھی سادھی یہ ہے کہ میں یہاں تک پور ہو چکا ہوں بائکنگ کر کر کے، لیکن جو مین فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ والد صاحب نے، میری پکچرز بڑی وائرل ہوئی تھی ایک دور میں، تو والد صاحب نے مجھے منع کیا تھا کہ میں بائک پہ کھڑا ہو کے ایک اسٹنٹ کر رہا تھا، اور والد صاحب کو کہیں کسی دوست نے شو کی، حالانکہ نارملی پاپا فیس بک پہ نہیں تھے، لیکن وہ وائرل اتنی ہوئی، کراچی میں تھے، وہاں کسی پاپا کے دوست نے یا کسی کلائنٹ نے آ کے دکھایا کہ جی آپ کے بیٹے نے، دیکھیں جی یہ کیا اسٹنٹ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بڑے پیار سے منع کیا تھا۔ تو والدین کی نافرمانی جو ہے وہ ہم نے تو اپنے جو ٹیچرز ہیں ان سے یہی سیکھا ہے، اپنے دین میں یہی سیکھا ہے، تو بس اس کے بعد سے پھر میں آہستہ آہستہ اس سے جو ہوں وہ دور ہوتا چلا گیا۔ ویسے بھی یہ جو ہیوی بائکس ہوتی ہیں یہ میڈ بلز ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک شوق کی حد تک نارملی آپ ضرور اس کو انجوائے کریں، لیکن جو اسٹنٹس وغیرہ اس ٹائم پہ ظاہر ہے ایک لڑک پن کا دور تھا تو وہ نہیں کرنے چاہیے تھے مجھے، لیکن چونکہ کیے، پھر ایک پیک بھی بہت تھی، یو فون کی کمپینز کیں، پاک ویلز کی کیں، کامسٹ یونیورسٹی کی کیں، یو ای ٹی کی کیں، یو ایم ٹی کی کیں، اور بھی کافی سارے ایسے ایونٹس ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ ہم نے اس ٹائم پہ لاہور میں اتنی بائکنگ ہوتی بھی نہیں تھی، ہم نے اپنا پہلا گروپ جو ہے وہ میورکس کے نام سے ہم نے بنایا تھا، تو اس میں 4-5 دوست ہوتے تھے ہم، عثمان خان، ایک منصور باجوہ تھا، یہ ہم نے ایئرپورٹ کے پاس بڑی بائکنگ کی وہاں پہ، بلکہ لوگ سنڈے آفٹرنون جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتے تھے، اور وہاں پہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ عثمان جو دوست ہے میرا، وہ کہتا تھا کہ جی ریڈیو والوں کا بزنس بھی چلنا شروع ہو گئے یہاں پہ، اور پہلے سے وہاں میڈیا کے بھی کچھ لوگ آتے تھے، وہ ہماری ہی وجہ سے، ہمارے ہی کارنامے ہیں کہ وہاں پہ اب موٹر وے پولیس نے جو ہے وہ رنگ روڈ کے اوپر بائکنگ کو بین کر دیا تھا، اب رنگ روڈ بند بھی رہا تھا، تو اس ٹائم پہ پاکستان میں اتنی عروج پہ نا، اب تو ہر ایک یہ بھی فیکٹر بنا کہ 15 1 to 5 والے گروپ کے جو لڑکیاں انہوں نے مل کے جو ہے وہ بائکیں خرید لیا، اور وہ بائکنگ کرتے ہیں، یعنی وہ ڈسپلن نہیں رہ گیا بائکنگ کے اندر۔ اور پہلے اگر کسی نے اسٹنٹ کرنا بھی ہوتا تھا تو یہ ڈی ایچ اے کے جو فیز 8 تب بن رہا تھا، فیز 6 بن رہا تھا، تو دور سائڈ پہ چلے جاتے تھے، پروٹیکٹ بھی کرتے تھے دوست ایک دوسرے کو۔ اس وقت میں اتنے حادثات بھی نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اب حادثات بہت ہونا شروع ہو گئے ہیں، ڈسپلن ختم ہو گیا بائکنگ کا۔ سیکنڈلی جن کو بائک، یعنی شوق ایک الگ
ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے جب اپنا پہلا بائک لیا تھا تو میں نے 7 دن تک پریکٹس کی تھی, پھر میں نے اس کو اسپیڈ سے چلایا تھا. آج تو ہم لیتے ہیں اور لیتے ہی جناب وہ ود ان سیکنڈس کی گیم ہے. یہ شیطانی چرخہ ہی ہے. ٹھیک ہے مجھے شوق بھی ہے, ابھی بھی ہم لگژری کارز, بائک, اسپورٹس کی اس طرح کی چیزوں کی سیل پرچیز بھی کرتے ہیں, لوگ پوچھتے بھی ہیں, لیکن میں یہ ساتھ ان کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ بھائی وداؤٹ پریکٹس آپ نہ کریں. ایون کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں. اب پبلک ہے نا, روڈ کراس کرنی ہے انہیں منہ اٹھا کے روڈ کراس کر دینی ہے, ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ بائک کتنے سیکنڈس میں ہم تک پہنچ سکتا ہے. اسی طرح بائکر کو بھی اگر وہ پریکٹس کیے بغیر روڈ کے اوپر آئے گا تو اس کو بھی یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کتنے سیکنڈس میں آپ بھائی پہنچ جاؤ گے. یہ 70 نہیں ہے, 125 نہیں ہے, یہ کوئی 1300 cc کار نہیں ہے, اٹس اسپورٹس بائک. اور یہ سیکنڈز کی گیم ہوتی ہے. اگر آپ نے ذرا سی بھی بیوقوفی کر لی, کیونکہ ہیلمٹ پہن کے ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے آپ ریڈ کارپٹ پہ ہیں, اور اگر آپ نے ذرا سی بھی بیوقوفی کی تو میں بہت سے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو اپنی جو ہے وہ جان گوا چکے ہیں یا ڈسیبل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے, اور اللہ نے میری بھی حفاظت فرمائی. ماں باپ کی دعائیں تھیں, اور ماں باپ کی فرما برداری میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جیسے ہی مجھے منع کیا تو میں ان چیزوں سے آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہو گیا, اور اللہ نے بڑے اچھے ٹائم پہ میں نکال دیا. ساتھ اب وہ ڈسپلن ختم ہو گیا ہے, ساتھ وہ مزے ختم ہو گئے ہیں. تب ایک عروج تھا, اب ہر چوتھے بندے نے بائک لے لیا, وہ کریز ختم ہو گیا. مجھے بہرحال وہ کریز نہیں رہا, لیکن کیونکہ اللہ نے ایک بڑی پیک دکھائی, اور آج بھی لوگ بڑا پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں آفس میں, اور میرے سے زیادہ تو آپ لوگوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, سلمان کو کرنا پڑتا ہے, آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو بائک کے حوالے سے ابھی بھی لوگ فری آف کاسٹ جو ہے وہ گائیڈ بھی کر دیتا ہوں کہ کون سی لینی چاہیے, پاکستان کے انوائرمنٹ ویدر کے حوالے سے کون سی بہتر ہے, کون سی نہیں بہتر.